اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع نسل آدم علیہ السلام میں اضافہ کیسے ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے کیسے بڑھی۔ سامعین محترم، اولاد آدم علیہ السلام کا یہ بڑھتا ہوا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ اولاد آدم نسل بشریت آگے کیسے بڑھی۔ سامعین محترم، حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ خلق کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت حوا کو خلق کیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے کچھ اولادیں ہوئیں جو کہ وقفہ سے خدا نے واپس لے لی۔ سامعین محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا کی نسل آگے کیسے بڑھی۔ سامعین محترم، حضرت حوا سے 70 مرتبہ اولادیں دنیا میں آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے اللہ سبحانہ و تعالی نے 70 مرتبہ اولاد عطا فرمائی، اور ہر دفعہ ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے۔ پھر وہ اولادیں اس دنیا سے وفات پا گئیں، اس دنیا سے رحلت فرما گئے، یہاں تک کہ خدا نے انہیں ایک بیٹا عنایت فرمایا جس کا نام شیس تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام شیس تھا اور جس کا لقب ہیبت اللہ تھا، لیکن ان کے ساتھ کوئی بیٹی نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 فرزند تھے، جن میں حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت یافس کے علاوہ جتنے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں وہ سب کے سب بغیر شادی کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جتنی اولادیں عطا فرمائیں، بغیر شادی کے وہ اولادیں، وہ بیٹے اور بیٹیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سوائے 2 فرزندوں کی، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت یافس علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ 2 بیٹے عطا کیے، ان کے علاوہ جتنی بھی اولادیں تھیں وہ خدا کو پیاری ہو گئی۔ جب یہ دونوں فرزند حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت یافس علیہ السلام سن بلوغ کو پہنچے تو خدا نے جنت سے 2 حوریں بھیجی۔ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جنت سے 2 حوریں بھیجی جن کے نام نزلہ اور منزلہ تھے۔ یہ 2 حوریں اللہ نے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجی۔ سامعین محترم، خدا نے حکم دیا کہ ان 2 حوروں کو حضرت شیس اور حضرت یافس کے نکاح میں لایا جائے، یعنی ان دونوں کا نکاح حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت یافس علیہ السلام کے ساتھ پڑھ دیا جائے۔ سامعین محترم، حضرت آدم علیہ السلام نے ان 2 حوروں کا جن کا نام نزلہ اور منزلہ تھا اپنے 2 فرزندوں کے ساتھ عقد کر دیا، نکاح کر دیا۔ حکم خداوندی بھی یہی تھا کہ اے آدم، ہم نے جو آپ کو یہ 2 حوریں عطا فرمائی ہیں، جنت سے آپ کی طرف بھیجی ہیں، ان کا نکاح اپنے بیٹوں کے ساتھ کر دو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے ماتحت اپنے بیٹوں کا ان 2 حوروں کے ساتھ نکاح کر دیا۔ خداوند متعال کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے
یہ امر بجا لایا اور ان دو حوروں کا اپنے فرزندوں کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ ان دو جوڑوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائیں، یعنی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں جو کہ آپس میں چچا زاد تھے۔ حضرت یافس اور حضرت شیس علیہ السلام کی شادی ان حوروں سے ہوئی جن سے اولادیں پیدا ہوئیں، اور وہ اولادیں جو بیٹے اور بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ آپس میں کزن تھے، چچا زاد تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی آپس میں شادیاں کر دیں جو آپس میں چچا زاد تھے اور کزن تھے۔ سامعین محترم، ان کی آپس میں شادیاں ہو گئیں، اور جب ان کی آپس میں شادیاں ہوئیں تو ان کی بھی اولادیں ہوئیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو بھی اولاد عطا فرمائی۔ اسی طرح سلسلہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ نسل آدم، اولاد آدم میں اضافہ ہوا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی۔ سامعین محترم، اولاد آدم کا اضافہ ہونا اللہ سبحانہ و تعالی سے، اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ پوری کائنات عالم میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے بھی اولاد سے نواز دے۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دو فرزند عطا کیے، اور ان دو فرزندوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے دو حوروں کے ساتھ ان کا عقد کیا، اور ان کی اولادیں ہوئیں، اور ان کی اولادیں اسی طرح نسل آدم کا سلسلہ بڑھتا رہا اور اس نسل آدم میں اضافہ ہوتا گیا۔ سامعین محترم، یہ تھا چھوٹا سا واقعہ، چھوٹا سا قصہ کہ نسل آدم علیہ السلام میں اضافہ کیسے ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے کیسے بڑھی۔ دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی مومن مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مالک ان کو کربر توبہ جنت نصیب فرمائے، ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ آل محمد کے صدقے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیں دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ان کا قرض غیب سے ادا فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قیم آل محمد۔